بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیا تحریک انصاف ڈیل کرنے جا رہی ہے؟ کیا مائنس عمران خان پر کام ہو رہا ہے؟ یہ بڑے سوالات ہیں جو پوچھے جا رہے ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ شہریار افریدی اور کچھ اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کے بیانات کی وجہ سے اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ اچھا تحریک انصاف مائنس عمران خان پر راضی ہو گئی ہے، کوئی ڈیل کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اصل میں شہریار افریدی نے جیو نیوز کے پروگرام میں یہ بات کی، شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں، کہ ہم ان سے یعنی حکومت سے بات نہیں کریں گے، نون لیگ سے، پیپلز پارٹی سے، یہ کٹ پتلیاں ہیں، ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، ہم بات کریں گے، مذاکرات کریں گے، جس کے لیے ہم تیار ہیں، ہم پہلے دن سے تیار ہیں، ہم بات کریں گے آرمی چیف سے اور ڈی جی آئی سے، اب ان سے ہم بات کریں گے۔ اس پر اب واویلا مچ گیا کہ جی آپ پھر کن سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ تو آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور کیا عمران خان سے پوچھا، اس طرح کی باتیں ہونے لگ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب یہ بات بھی ہونے لگ گئی کہ چاہے الیکشن کمیشن کی طرف سے مان لیا جائے کہ تحریک انصاف کے امیدوار جتنے بھی ہیں وہ آزاد نہیں، اب سنی اتحاد کونسل کے ممبر ہیں، ان کو اب ظاہر ہے پارلیمانی کمیٹیاں بھی مل جائیں گی، ان کی ممبرشپ مل جائے گی، مرات بھی ہوں گی، ایک پاور بھی ہوتی ہے، اور ایک ماحول اسمبلی میں بہتر ہو جائے گا۔ تو یہ اس وجہ سے اب چہم گوئیاں شروع ہو گئی کہ جی مائنس عمران خان پر یہ اب سب لوگ ساتھ چلنے کو تیار ہیں، حکومت کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، آہستہ آہستہ یہ جو احتجاج ہے یہ بھی شاید پیچھے ہو جائے گا۔ کیا یہ باتیں درست ہیں؟ اب یہ میں نے آپ کے سامنے جو سوالات پوچھے جانے وہ رکھے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے، لیکن میں پہلے جو خبریں ہم نے ڈسکس کرنی ہیں وہ آپ کے سامنے ضرور رکھ دوں۔ یہ تو اب چونکہ اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں ڈسکشن چل رہی ہے، لیکن خبر آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنی ہے کہ دو پاکستان کے بڑے صحافی ہیں، وہ دو مختلف خبریں لے کر آئے ہیں۔ صدیق جان پولیس کے حوالے سے خبر سامنے لاتے ہیں، اور ثناء اللہ صاحب جو ڈان نیوز سے وابستہ ہیں، بڑے زبردست سینئر صحافی ہیں، انہوں نے فوج میں جو استعفے آئے ہیں ان کی خبر دی ہے، اور نام بھی باقاعدہ بتائے ہیں 5 افسران کے۔ انہوں نے اس پر وی لاگ بھی کیا ہے، اور ایکس پر پوسٹ بھی کی ہے، ٹویٹس بھی کی ہیں، اور بہت سے اور صحافی ان کو شیئر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جی انہوں نے بڑی خبر دی ہے۔ تو جس کا کریڈٹ ہو اس کو ضرور دینا چاہیے، اس لیے میں نے دونوں صحافیوں کے نام بھی آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب پہلے یہ خبریں ڈسکس کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آتے ہیں کہ جی یہ جو بیانات دیے گئے ہیں اس کا پس منظر، کیونکہ ان خبروں سے بھی ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا۔ اچھا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ صدیق جان نے کہا ہے کہ تقریباً 7 جگہوں پر پولیس نے گرفتاریاں، کریک ڈاؤن کیا ہے جب احتجاج کیا تحریک انصاف کے لوگوں نے، لیکن باقی جگہوں پر نہیں ہوا، کیونکہ ہر شہر میں لوگ نکلے ہیں اور درجنوں شہروں میں لوگ نکلے، لیکن زیادہ فوکس لاہور میں نظر آیا۔ جو ہمارے ذرائع سے بات ہوئی ہے ہماری، وہ بھی یہ پتہ لگتا ہے کہ سارا زور لاہور پر تھا۔ مریم صاحب یہاں پر ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ 60 لوگ گرفتار کیے گئے تحریک انصاف کے۔ باقی کئی جگہوں پر ذرا مختلف رپورٹس آ رہی ہیں۔ اب اس کو آپ پولیس کے اندر بغاوت کہیں، پولیس کی تھکاوٹ کہیں، یا پولیس کا غیر آئینی غیر قانونی کام ماننے سے انکار کہیں، یا وہ سمجھیں کہ حکومت ٹھیک نہیں ہے، یا بھاول نگر سانے پر ساتھ نہیں مریم صاحبہ کھڑی ہوئی، اور جو وردی پہن کر شعبدہ بازی چل رہی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور یا یہی کہ پولیس افسران میں بھی، اور خاص طور پر نیچے جو پولیس والے ہیں ان میں بدلی پھیل چکی ہے، اور وہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف، اپنے ہی عوام، اپنے ہی بہن بھائیوں کے خلاف کارروائیاں کر کر کے اب شرمندہ ہیں، تھک گئے ہیں۔ علاقے میں بھی کوئی عزت نہیں رہی، کوئی احترام نہیں رہا کہ جی یہ تو گھروں میں گھستے ہیں۔ ابھی بھی جو واقعات ہوئے ہیں پہلے سے شاید کم ہونے لگ گئے ہیں، اس طرح کا وہ ہائی ہینڈنس اس طرح نظر نہیں آ رہی، کیونکہ پولیس والے اب بھی کہتے ہیں جی ہم مجبور ہیں، یہ تو پہلے سے کہہ رہے ہیں، لیکن اب وہ تھوڑا یعنی ایک ڈیفائنس بھی نظر آ رہی ہے۔ اور مریم صاحبہ کے ہوتے ہوئے دیکھیے یہ کام شروع ہو گیا، جبکہ انہوں نے پولیس کی وردی بھی پہنی، ابھی دوبارہ بھی انہوں نے وردی پہنی ہے کہ انہوں نے سلوائی بہت سی ہیں، ان میں سے آہستہ کر کے وہ یہ کریں گے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیا مذاق اڑاتے ہیں، کم از کم ڈسکس تو ہو رہی ہیں۔ بلکہ جو لوگ گندی اور غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں جب کوئی مریم صاحبہ پر تنقید کرتا ہے، تو اس حوالے سے جب وہ جواب دیتے ہیں ان لوگوں کو کہ جی مریم پر تنقید کیا، یہ فلاں ہے، ان کی یہ اور میں کیا بات آپ کو بتاؤں، وہ ایسے الفاظ جو گالی میں آتے ہیں، بےہودگی میں آتے ہیں، مریم صاحبہ ان کو اپریشیٹ کرتی ہیں، اس پر جناب وہ میمز لگائیں گی یا وہ ایموجیز لگائیں گی کہ جی وہ اپریشیٹ کر رہی ہیں، ان کو مسکرا رہی ہیں کہ زبردست، ہاں جی یہ جی وہ تتے توے بڑھا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، تو مریم صاحب پر تنقید ہو رہی ہے فلاں۔ پھر وہ کہتی ہیں جی میں اپنے والد کی وجہ سے نہیں سی ایم بنی، آگ کا دریا عبور کیا ہے، اور آج تک لوگ پوچھ رہے ہیں کون سا آگ کا دریا ہے جو محلات میں ہوتا ہے، اور جو لندن میں فلیٹس اور ایون فیلڈ کے فلیٹس جو پناما میں چھپائی گئی کمپنیوں میں ہوتا ہے، جو ٹرسٹ ڈیڈز میں اور قطری خطوں میں ہوتا ہے، وہ کون سا آگ کا دریا ہے؟ پھر کیا آج تک انہوں نے کام کیا اس کے علاوہ کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، ان کی بیٹی ہیں وہ سی ایم، اس کے علاوہ کس طرح بن گئی ہیں؟ کیوں نہیں ان کے کوئی سینئر اور کبھی بن سکے، ان کے ہاں یہ کیوں ہے؟ تو یہ ایک بڑی ڈیبیٹ اور ایک سوال ہے۔
بہرحال جناب اب یہ تو بات نظر آ گئی ہے کہ پولیس میں یہ چیز سامنے آ رہی ہے، یہ ایک فیکٹ ہے. اور اس سے پہلے آروز کے بھی جس طرح تصاویر آئی تھیں تو اس کے بعد یہ خبر آئی کہ کئی آروز نے کہا جی ہم تو اب معاشرے میں جا نہیں سکتے، فیملیز میں جانا مشکل ہو گیا ہے، لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں جب تصاویر ان کی شیئر کی گئی جی اس نے یہ دیکھیں لوگ دھاندلی ملوث ہیں. پھر آپ نے دیکھا کس طرح ایکس کو بند کیا گیا. کسی نے یہ کوٹ کیا کہ جی والد مسجد میں جاتے ہیں کہتے ہیں جی آپ کا بیٹا کیا حرام کھاتا ہے، کیا اوپر کی کمائی لیتا ہے، کیوں غلط کام کر رہا ہے. تو معاشرے میں یہ ری ایکشن آنے لگ گیا ہے. اسی طرح ابھی میں نے آپ کو خبر دی تھی جو ہمارے ذرائع سے کنفرم خبر کہ الیکشن کمیشن میں بھی یہ حال ہے کہ جو الیکشن کمیشن کے افسران ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ ان سے کیا کیا کام لیے جا رہے ہیں اور کس طرح ان کی سرویلنس اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ سب چیزیں بھی چل رہی ہیں. اچھا دوسری طرف ثناء اللہ صاحب بڑے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے فوج کے افسران کے حوالے سے خبر دی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 5 جو فوج کے افسران ہیں انہوں نے استعفیٰ دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ استعفے منظور ہو چکے ہیں، اب یہ کابینہ میں آ رہے ہیں. اور وہاں سے جس طرح کور کمانڈر کا آپ نے دیکھا تھا وزارت دفاع سے ہوتے ہوئے ان کے جو رضاکارانہ ریٹائرمنٹ تھی وہ تھی، لیکن اس میں اب وہ فرق سمجھا رہے ہیں کہ وہ رضاکارانہ ریٹائرمنٹ تھی، یہ استعفے ہیں. انہوں نے جو باتیں کی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ جی چند روز قبل کور کمانڈر منگلا نے رضاکارانہ طور پر ریٹائرمنٹ لی تھی اور کابینہ سے منظوری کے بعد 30 اپریل سے پینشن اور باقی مراد کے ساتھ ریٹائرمنٹ دے دی گئی تھی. اب کابینہ کو ایک اور سمری بھیجی گئی ہے وزارت دفاع کی جانب سے اور اس میں مزید کچھ افسران لیفٹیننٹ کرنل سے لے کر باقی افسران جنہوں نے رضاکارانہ ریٹائرمنٹ نہیں لی بلکہ اپنے عہدوں سے استعفے دے دیے ہیں. توقع یہی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں اس سمری کی منظوری دے دی جائے گی. سمری میں پاک فوج کے 5 افسران کے استعفوں کی بات ہے. وزارت دفاع اور آرمی چیف منظوری دے چکے یقینی طور پر، اور اب کابینہ کی منظوری کی باری ہے. 5 افسران میں 1 لیفٹیننٹ کرنل، 2 کیپٹن، 1 سیکنڈ لیفٹیننٹ اور 1 لیفٹیننٹ شامل، کچھ ٹیکنالوجی افسر اور 1 مجاہد فورس کا سیکنڈ لیفٹیننٹ بھی شامل ہے. یہ تمام افسران مستعفی ہو چکے ہیں. تصدیق کے لیے نام بھی بتا دیتا ہوں. لیفٹیننٹ کرنل شربیل بن ظہور، کیپٹن ثنا حبیب، کیپٹن سعیدہ خورشید، لیفٹیننٹ حفظہ سمیر فاروق، لیفٹیننٹ عبد المعیز خان. سمری میں ان کے استعفوں کی وجوہات نہیں بتائی گئیں. اب یہ بڑے مستند صحافی ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ یہ فوج کے 5 افسران ہیں جنہوں نے استعفے دے دیے ہیں. یہ تو جناب میں نے آپ کے سامنے 2 بڑے مستند اور بڑے زبردست جو صحافی ہیں ان کی خبریں آپ سے شیئر کی ہیں. اس کے ساتھ جو میں نے شروع میں بات عرض کی تھی کہ یہ بڑی بحث ہو رہی ہے کہ جی اب کیا تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے مائنس عمران خان پر، اور کچھ مفاہمت کا بیانیہ اب تحریک انصاف لے کر آ رہی ہے، جبکہ نون لیگ مزاحمت کا بیانیہ اپنانا چاہ رہی ہے اور مذاکرات کی دعوت دے رہی ہے تحریک انصاف کو کہ وہ ہمارے ساتھ کس طرح آ جائیں. یہ کیا ہوا ہے؟ یہ ایک دن میں یہ ساری خبریں کیوں سامنے آئی کہ عرفان صدیقی صاحب کھڑے ہو کہتے ہیں جی ہم سے بات کرو، اور جتنے چینلز پر پھر نون لیگ کے لوگ آ رہے ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں ہاں جی ہم سے بات کی جائے، مذاکرات کیے جائیں. اگر کوئی تحریک انصاف کا آتا ہے وہ کہتا ہے جی ان سے ہم نے نہیں کرنے. یہ بات تو طے ہے کہ ان سے نہیں کرنے، کسی اور سے کرنے نہیں کرنے، اس پر ابھی بحث ہو رہی ہے. شیخ قاسم صاحب نے کہا کہ جی میں عمران خان صاحب سے مل کر آیا ہوں. انہوں نے کہا کہ پچھلی بار تمہیں مجھ سے ملنے نہیں دیا گیا، یو مسٹ بی ڈوئنگ سم تھنگ رائٹ. تو میں نے کہا جی شیخ قاسم کہتے ہیں کہ میں نے کہا کوئی آپ سے ملنے سے نہیں روک سکتا. وہ ٹیلی ویژن پر آ کر کہتے ہیں کہ ہمارا مزاحمت کا ہی بیانیہ ہے، عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں، ان سے تو ہم بات کر ہی نہیں سکتے، یہ بینیفیشری ہیں، یہ کٹ پتلی ہیں، ان سے بات نہیں ہوگی. ہم آئین اور قانون کے مطابق اپنا حق چاہتے ہیں، جو ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا ہے اس کو واپس کیا جائے. وہ اس بات پر جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. اب یہ چیزیں تب کلیئر ہوں گی جب عمران خان صاحب کی طرف سے واضح 2 ٹوک پیغام آئے گا. اب تک یہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کوئی ڈیل نہیں کروں گا، اور یہ جو باقی لوگ بات کر رہے ہیں اس وقت ختم ہو جائے گی جب کہ عمران خان صاحب جب 2 ٹوک بات کر دیں گے، اور وہ پہلے دن سے کر رہے ہیں. اب نون لیگ کیا چاہ رہی ہے؟ نون لیگ اس وقت پھنس چکی ہے، بڑے اس کے لیے مسائل ہیں، چیزیں ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی. ابھی ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ ایف بی آر میں درجنوں افسران کو فارغ کیا گیا ہے، درجنوں. اور یہ بھی ثناء اللہ صاحب کی خبر ہے، اس پر ہم ہو سکا تفصیل سے آگے بات کریں گے کہ 22ویں گریڈ کے افسر بھی ہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جی وہ ٹیکس صحیح نہیں ہو رہا، سمگلنگ ہو رہی ہے، فلاں کام فلاں، اور اس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے. اصل میں تو ناکامی حکومت کی ہے. پچھلے 2 سال سے کر کے رہے ہیں، سارے ملے ہوئے ہیں، چاہے وہ نگران سیٹ اپ تھا، پی ڈی ایم 1 تھی یا پی ڈی ایم 2 ہے. اچھا پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی رگڑے میں ہے، وہ نظر نہیں آ رہی کابینہ میں، لیکن کوئی ان کا ریوائول نہیں ہو رہا. نون لیگ کا کوئی ریوائول نہیں ہو رہا. جو 8 فروری کو ہو گیا ہے وہ سب کے سامنے ہے، ایک خاموش انقلاب کہہ لیں، ایک سافٹ انقلاب تھا وہ. اور عمران خان سب کو اندازہ ہے کہ ان کی پاپولیرٹی اسی وجہ سے بڑھ رہی ہے، تو کیوں مزاحمت کو چھوڑیں گے؟ جبکہ نون لیگ اب ان کے مخالف جو ہے وہ اس کے پیچھے چلنا چاہ رہی ہے کہ ہاں یہ مزاحمت کا بیانیہ ہے. رانا ثناء اللہ کے بے شمار بیانات ہیں
کہ جی ہاں جی مزاحمت کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے بیانیہ وہ بک رہا ہے اور وہ چل رہا ہے جی، اور وہی ہے تو ہم نے ہمیشہ مزاحمت کی ہے، نواز شریف مزاحمت ہی ہیں، اور وہ آئیں گے، وہ صدر اب بنیں گے نون لیگ کے، اور پھر جناب ہم اب بیانیہ تیار کر رہے ہیں، وہ دیگ چڑھا دی ہم نے، کچھ چند ہفتے لگیں گے، ہم نیا کو بیانیہ لے کر آئیں گے۔ بھائی جن سے بیانیہ نہیں بن پا رہا، جن سے کوئی بات ہی نہیں بن پا رہی، حکومت میں ہو کر، حکومت بھی ہے اب سمجھ نہیں آ رہی، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کارکردگی پر دھیان نہیں، بیانیہ کیا بنانا ہے جی، اپوزیشن بھی ساتھ کرنی ہے، ان کی سیاست ان کو ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ کریں کیا، اور حکومت میں ہوتے ہوئے بھی ایک تو یہ کہ اپوزیشن کا بھی معاملہ رکھیں، مزاحمت بھی دکھائیں، اور عمران خان کو یا تحریک انصاف کو کسی طرح اپنے ساتھ ملا لیں کہ جناب وہ جس طرح پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی ان کے خلاف نہ بولو، اور مظلومیت اور یہ سب، ان پر بڑا ظلم ہوا ہے، لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ بلاول نے ساری کیمپین ہی تحریک انصاف کے حق میں کہ جی دیکھیں آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، کارکنوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اور نون لیگ کے خلاف چلائی تھی، وہ اس چکر میں تھے۔ نون لیگ بھی اب یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہاں ہم نے تو کیا ہی نہیں، ہمارا تو اس میں کوئی ہاتھ ہی نہیں تھا، جو کچھ ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے، پولیٹیکل جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ غلط نہیں ہونا چاہیے، بڑی غلط بات ہے، بڑی دکھ کی بات ہے کہ جناب ہتھکڑیاں جو ہیں شاہ محمود قریشی کو لگیں، یہ عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ باتیں بھی کر رہے ہیں کہ جی آگے بڑھیں، اب ساتھ چلیں، کیونکہ ان کو اپنی سیاست ختم ہوتی دفن ہوتی نظر آ رہی ہے۔ نجم سیٹھی صاحب تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جی چین ناراض ہے، اس لیے شہباز شریف صاحب پھر دوبارہ سعودی عرب ضرور جا رہے ہیں، لیکن چین نہیں جا رہے، نہ وہ دعوت دے رہے ہیں یا یہ جانا چاہتے ہیں اور وہ بلا نہیں رہے، تو کیا وجہ ہے؟ تو یہ تو حالات ہیں، ان سے کوئی چیز نہیں سمجھ رہی۔ زراعت کا برا حال ہے، کسان پریشان ہیں، معیشت جو ہے وہ برے حال میں ہے۔ ابھی خبر آئی 5 ارب ڈالر جو ہیں وہ مارکیٹ سے خریدے ہیں اسٹیٹ بینک نے، آپ سوچیے ذرا، 3 ارب ڈالر تو ہم نے آئی ایم ایف سے لینے کے چکر میں قرض لیا، ان سے کچھ 6 ارب ڈالر کی بات کریں، 5 ارب ڈالر تو خریدے مارکیٹ سے، تو اس سے آپ دیکھیے کتنا اس وقت معیشت کو دھچکا لگ رہا ہے، کمزور جا رہی معیشت کی۔ جی اچھا آپ نے یہ جو 8 ارب ڈالر ہیں ان میں سے تو 5 ارب ڈالر تو خریدے گئے ہیں مارکیٹ سے۔ تو یہ جب صورتحال چل رہی ہے، اس پر شہباز رانا صاحب نے پروگرام بھی کیا اور ڈیٹیل ٹریبیون میں بھی چھاپی ہے، تو ان سے کوئی چیز کنٹرول نہیں ہو رہی۔ افسر کو فارغ کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، عمران خان کسی طرح ساتھ لے آؤ۔ اس وقت مشکل میں تو حکومت ہے، عمران خان پاپولر ہو رہا ہے، اور پچھلے 2 سال سے دیکھ لیجئے کیا ہوا۔ کہا گیا یہ تحریک انصاف ختم ہو جائے گی، ہوئی، لوگ ٹوٹ کے چلے جائیں گے، جو گئے 99% وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں۔ یہ اس وقت صورتحال ہے۔ حکومت میں جو ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے، وہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی اب بیانی کی تلاش میں ہیں کہ کسی طرح اپوزیشن بن جائیں۔ پیپلز پارٹی دور کھڑی ہے، ان سے معاملات کو چل نہیں رہے، تو عمران خان کیوں چھوڑیں گے اس چیز کو کہ جی وہ صرف اس لیے کہ اچھا وہ 9 مہینے جیل میں گزار دیے، تو ابھی کچھ مہینے اور گزارنے سے بہتر ہے کہ میاں نواز شریف کی طرح کوئی ڈیل شیل کر کے نکل آئیں، کوئی معاملہ طے کر لیں۔ اس طرح کے مشکل لگتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اب جب یعنی ہوتا نا کہ فصل پک گئی ہے اور اب وہ اس کے فائدے کے دن آئے ہیں، جتنا مشکل وقت تھا وہ زیادہ گزار لیا۔ اب آپ دیکھیں پولیس میں بھی لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ دیکھیے جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ ایک بغاوت یا ایک ریئیکشن آ رہا ہے، اسی طرح ججز میں آپ دیکھیے جو خطوط آئے ہیں، خط آیا ہے ججز کا، وہ دیکھیں، کمشنر راولپنڈی کا معاملہ دیکھیں، اور بہت سے اس طرح کی مثالیں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ اب جو فضل الرحمان صاحب یا محمود اچکزئی صاحب یا دیگر جماعتیں جو ہیں وہ ساتھ مل رہی ہیں۔ نون لیگ کا اس طرح سے بکلانا یہ آپ کے سامنے ہے، پیپلز پارٹی کا خاموش ہونا کہ اچھا ہماری بھی کوئی پاپولیرٹی نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ تو وہی ہے کہ 2 سال سے عمران خان صاحب گین کر رہے ہیں، اس لحاظ سے حکومت سے نکل کر بھی تو مضبوط ہو رہے ہیں، تو وہ کیوں اب آ کر چھوڑیں گے؟ بقول حبیب کریم صاحب کہ وہ تو جان بوجھ کر اس طرح سے باتیں کر دیتے ہیں کہ اچھا یہ الگ نہ ہو، یہ سارے اب اکٹھے ہی رہیں اور یہ الگ نہ ہو سکیں، تاکہ اب جو ہونے جا رہا ہے آگے ان کو بھی نظر آ رہا ہے، جو معاشی معاملات ہیں وہ سنبھل نہیں رہے، تو اس وقت آ کر وہ کیوں سارا کچھ یعنی بگاڑ دیں گے، اور صرف اس لیے کہ جی اچھا 9 مہینے ہو گئے ہیں تو اور مزید نہیں رہا جا سکتا۔ تو اس لیے جو میکسیمم ہو سکتا تھا ان کے ساتھ ہو چکا، جو زیادہ خطرناک کیسز بنائے جانے تھے وہ بنا لیے گئے، سزائیں دے دی گئیں، ان کی اہلیہ پر بھی کیس بنا دیے گئے، ان کی بہنوں پر مقدمات بنائے گئے ہیں، اتنے کارکن گرفتار کیے گئے، بلے کا نشان چھینا گیا، پارٹیاں بیچ میں سے توڑی گئیں، 2 پارٹیاں اور نکالی گئیں، ان سے مخصوص نشستیں چھین لی گئیں، اور اب مزید کیا کیا جائے گا؟ پہلے ہی وہ جیل میں ہیں، کچھ اور کیسز بنا دیں گے کہ ان میں اور سزا دے دیں گے، تو لہٰذا اب یہ بات بنتی نظر نہیں آتی کہ اس طرح سے کچھ کر لیا جائے گا۔ حکومت اب مشکل میں ہے، اور عمران خان صاحب تو اب جیل میں اس وقت پاپولر ہیں اور مزید پاپولر ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اس وقت اگر کوئی جماعت مضبوط ہے، مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے، پاپولر ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ تو تحریک انصاف ہے، گین تو وہ کر رہی ہے۔ تو ایک ایسی پوزیشن جہاں آپ اس وقت گین کر رہے ہیں وہاں سے آپ کیوں ہلیں گے؟ تو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ باقی جناب خبریں آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں، آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔